ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا خرچ اور آج میں موجود ہوں فاطمہ سریہ بجیا آپا کے ساتھ اور بہت ساری خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ہمارے گھر کے حوالے سے. وہ مسائل جو کہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم بے شمار مسائل کے شکار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم تو مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہماری تو قسمت ہی خراب ہے, یا پھر کسی اور پہ بلیم ڈال دیتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ سادگی ایک بڑا امپورٹنٹ ایک بڑی چیز ہے کہ جسے جو میں دیکھتی ہوں ہمارے معاشرے میں جو دور ہوتی جا رہی ہے, تو کیا یہی ایک بہت امپورٹنٹ میں کہوں گی کہ جز ہے جو کہ مہنگائی بہت ہے اور ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. میں عورت ہوں, میری عمر میں نے بتا دیا ہے, میں 80 سے باہر نکل چکی ہوں. بات یہ ہے کہ اچھا لگنا میری عمر کا بھی تقاضا ہے کہ میں باہر نکلوں, میں بے ہنگم تو نہ دکھائی دوں کہ ساڑی کہیں جا رہی ہے, کپڑے میلے ہیں, بال اجڑے ہوئے. نہیں, باقی بھی سادگی, اخراجات میں سادگی کی میں بات کر رہی ہوں کہ شادی ہوئی تو اس میں اخراجات ہوئے, گھر میں ہوئی. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں پلے تھے. کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ابو طالب کا گھر کیسا ہے یا کیا آمدنی ہے؟ جب حضرت سلیم کا رشتہ بی بی فاطمہ سے ہونے لگا تو حضور نے حضرت سلیم کو طلب کیا, کہا کہ بھائی تمہارے پاس الگ رہنے کے لیے مکان ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا مکان ہونا چاہیے. یہ لڑکی کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ رہے یا سسرال میں رہے, ہے نا, یہ اس کا حق ہے اور اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے, کوئی بےہودگی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہر بات کو پہاڑ بنانا بڑا آسان. آپ کے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ بہتر ہے یا پھر الگ رہنا اخراجات کے لحاظ سے؟ رہنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر دولہا دلہن پسند کرتے ہیں کہ وہ الگ رہیں, مگر ساتھ رہنے میں کم از کم 2 سال کے لیے جب تک وہ لڑکی بچے کی ماں بنے اتنا فائدہ ہے کہ نہ اس بچے کو یہ معلوم ہے کہ بچے کو سلانا کیسے ہے, نہلانا کیسے ہے, سنبھالنا کیسے ہے. سارا خاندان لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ ایک کال لے لوں آپ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جی کہیے, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. تو ہم نے جی اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے جی کہیے. کیونکہ میری جو بھانجی ہے نا, ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں. تو ٹھیک اس ہے. کا مسئلہ ہے کہ وہ نانا نانی کے پاس رہتے ہیں, وہ بوڑھے ہیں, تو ان کی آپ کچھ مدد کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی ریکویسٹ جو آپ نے جو اس وقت ریکویسٹ کی ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لی گئی ہے. انشاءاللہ جلدی ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کچھ کر سکیں. جی اچھا, یہاں پہ یہ بتائیے آپ کہ آپ نے اس وقت جیسے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم مرضی ہے دولہا دلہن کی کہ وہ کہاں بھی رہنا چاہیں, لیکن جہاں پہ آج کل کے مسائل ہیں, جو اتنی مہنگائی, الگ رہنا, ساری یوٹیلیٹیز, سارا خرچہ الگ سے کرنا بہت مشکل ہے. اگر افورڈ کر سکتے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ساتھ رہنے میں برکت ہوتی ہے. ساتھ رہنے میں 1000 گنا برکت ہے. ذمہ داریاں بچوں پہ ارلی ایج میں نہیں آتی, ان کو کمانے کی فکر نہیں ہے, گھر میں جو ہے دال روٹی مل کر کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. ساس ماں کی طرح ہے, سسر باپ کی جگہ ہے, دیور نند بھائی بہنوں کی جگہ ہے. بہت مزہ ہے اس میں. مگر اللہ کرے لڑکیوں کو بھی عقل آئے اور سسرال والوں کو بھی عقل آئے. بالکل. اچھا, آپ نے بھی پوری بڑی معاشرے سے زندگی گزاری ہے, گھر میں سب لوگ اتنے لوگ اور مل جل کے رہتے تھے. اب تو رہنا بڑا لڑائیاں, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں جو پہلے نہیں مقدمے ہوتی. بازیاں ہو رہی ہیں بیٹوں میں اور باپ میں, مقدمے بازیاں ہیں. بہویں جو ہیں وہ کیا بتاؤں, بد زبانی کی انتہا. ماں باپ کی جگہ ہے ساس سسر, لیکن میں جب بہوؤں کی بد زبانی سنتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں. بلکہ داماد برے نہیں ہیں, داماد لڑکوں میں پھر بھی رکھ رکھاؤ ہے, لڑکیاں بالکل ہی آفے سے باہر ہو گئی. تو آپ کے خیال میں کس کا قصور ہے زیادہ؟ ماں باپ کا. ٹریننگ کا. نہیں, میں نے سنا ہے, میں بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ بھیا لڑکے کا رشتہ کرانا ہے, مگر بھیا سسرال لمبی چوڑی نہ ہو. ارے کیا مطلب ہے؟ ہم تو میرے خاندان میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی سسرال ہے تو زیادہ مبارکباد ہے. ہاں, اور آج تک میرے گھر میں کوئی لڑکی ناکام نہیں رہی, کوئی بہو آنے والی پریشان نہیں رہی. اکا دکا واقعات ہیں, مگر اس میں آج بھی وہ لڑکی پچھتا ایک ہی کیس ہے میرے خاندان میں. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمن بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کہیے سمن. ابھی جو آپ لوگوں کا ٹاپک چل رہا ہے ریگارڈنگ گھر کے گھریلو حالات اور بچوں کی تربیت, جوائنٹ فیملی سسٹم اور یہ سب کچھ, یہ بہت آج کل کا مین ایشو ہے آج کل جو دیکھا جا رہا ہے. اور اس میں ابھی ایک آپ کی پہلے بھی کالر گئے تھے اور انہوں نے جو کہا میں ان سے متفق ہوں ان کی رائے سے کہ زیادہ جو ہے ذمہ داری وہ والدین پر اور آج کل کی ینگ جنریشن کے اوپر ہے. اور ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری جو پرانی روایات ہیں جن کو کہ ہم نے بھول گئے ہیں اس ماڈرنزم میں آ کے, ویسٹرن جو جتنے بھی کلچرز ہیں ان کو اپنانے کے چکر میں, تو اس کی وجہ سے ہم اپنی جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کو بھولتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پرانی ویلیوز ساری ہی بری تھیں اور ان کو اب ہم آگے لے کر نہیں چل سکتے. بہت ساری ایسی پرانی باتیں ہیں پرانے لوگوں کی جو بڑے بوڑھے تھے جو ہمیں سکھا گئے ہیں, ان کو اگر ہم آگے اپنے بچوں میں آپ نے صحیح بات کی کہ روایات جو ہیں وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اب وہی والی بات ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پرانی روایت کو ہم بھول چکے ہیں. اور اب آج کل بھی آپ دیکھیں نا کہ جو اتنی حالات اتنے خراب ہیں, مہنگائی ہو گئی, گزارا نہیں ہو رہا, خرچہ نہیں چل رہا, سب وہی بات ہے. نوعمر لڑکیوں کا اکیلے رہنا خطرناک بات ہے. ملک کے حالات دیکھو کہ لڑکا گیا کام پہ, لڑکی گھر میں اکیلی رہ گئی یا وہ بھی نوکری پہ چلی گئی. یہ حالات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا حالات. آج کل تو باہر نکلنا بھی محفوظ نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم آج کل کی مہنگائی میں ہماری روایات کا بھولنا جو ہے اس کا کتنا عمل رہا ہے؟ ہماری روایات کا کوئی دخل نہیں ہے. ہماری روایات بے مثال روایت کو ہم بھول گئے. مطلب میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اب تو اماں کو میں نے کچھی پڑھاتے دیکھا ہے, بیاہی جا رہی ہے لڑکی, اماں کہہ رہی ہیں زیادہ ٹالرنس مت دکھانا, ہاں جو ہے ویسے جواب دو. یہ میں نے دیکھا ہے. حالانکہ وہی مائیں جن کی ماؤں نے جن کی تربیت کی وہ کتنی اچھی کی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود لیکن نادانی کی انتہا ہو چکی. یعنی کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس میں ڈھلتی جا رہی ہیں. جو ڈھل گئے. طلاق کی کوئی انتہا نہیں ہے. کورس میں طلاق, شادیاں نکاح بھی ہو رہے ہیں, طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور نادانیاں جہاں کی وہاں ہیں. آج کل کی لڑکیوں میں سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ کانفیڈنس ہے ان میں. اور جو اچھی لڑکیاں ہیں اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ, بعضی ان میں سے مڈل کلاس گھروں کی بھی ہیں, بعضی خوشحال گھروں کی بھی ہیں, مگر جہاں تربیت ہے وہاں کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. بے مثال لڑکیاں, بے مثال ماں باپ, بے مثال بھائی بہن, اللہ کا احسان ہے. بالکل. اور ایسی لڑکیاں جو سسرال میں بھی خوش رہتی ہیں, خوش بھی رکھتی ہیں. بالکل. آپ کے خیال میں جو آج کل میاں بیوی میں آپس میں جو ناچاکیاں ہیں, اور خاص کر جو اس بات پہ جو بیویاں لڑتی ہیں کہ تنخواہ بہت کم ہے, اب مجھے تو فلاں شادی پہ جانا ہے, میرا نیا جوڑا نہیں ہے, یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہے اور اس پہ لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ لڑکی تھوڑی سی باولی ہے. ارے بھائی کمال تو یہ ہے کہ آپ پریشانی کے دور اپنے چاہنے والے شوہر کے ساتھ گزار دیں, اس کو محسوس بھی نہ ہونے دیں کہ یہ پریشانی کا دور ہے. بات تو جب بنی نا, یہ تھوڑی ہے کہ گھر میں گھسا تو منہ چڑھا ہوا ہے. وہ بیچارہ کام کر کے آیا ہے, یہاں پہ ان کے ماتھے پہ بل ہے, کیا ہوا, کھانا نہیں, پہلے ہی تھکا ہوا ہے اور اوپر ہاں یہ حال ہے. طلاقیں اسی لیے زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. جی ناظرین, جیسے کہ اب تک آپ نے سنا کہ جو پاکستان میں ڈیورس ریٹ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں آپا نے مکمل طور پر بتایا ہے. اور یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. مزید گفتگو اسی حوالے سے ہم جاری رکھیں گے کہ ہمارے حالات, ہماری گھریلو پرابلمز, اس کے اندر خرچہ پورا نہ ہونا, بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں 0213227086 پر کال کر کے. دیکھتے رہیے گھر کا خرچ. ہمیں ای میل کریں gkk@cnbcpakistan.com پر, یا SMS کریں GKK اسپیس یور میسج اور بھیج دیں 277 پر, یا ہمیں جوائن کریں فیس بک پر.